اگرچہ انسانوں کو شہاب ثاقب کے گرنے کا بہت پہلے سے پتہ تھا، مگر اس پر بہت زیادہ تشویش نہیں تھی۔ پچھلی صدی میں بہت سے گڑھوں کے مطالعہ نے سائنسدانوں کی توجہ اس طرف دلائی۔ 1994 میں دمدار ستارہ شومیکر لیوی 9 مشتری کے قریب آیا اور مشتری کی کشش سے ٹکڑے ہو گیا، جن میں سے بعض کے سائز 1 کلومیٹر کے قریب بھی تھے۔ پھر یہ ٹکڑے مشتری سے ٹکرا گئے اور نتیجہ میں زمین پر کئی دوربین کو اس ٹکراؤ سے نتائج دیکھنے کو ملے، جس سے سائنسدان عملی طور پر ایسے حادثات سے زمین کو بچانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ 2013 میں روس میں 17 سے 18 میٹر کی ایک چٹان کے گرنے سے خاص جانی نقصان کا پتہ تو نہیں چلا، مگر 1600 لوگ گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹنے سے زخمی ہوئے اور عمارتوں اور دوسرے اثاثوں کے ٹوٹنے سے $33 ملین تک کا نقصان ہوا۔ تو امریکہ نے شہاب ثاقب سے بچاؤ کے لیے ابتدائی کوششیں مزید تیز کر دیں اور ڈیڈیمس پر ڈارٹ مشن بھیجا۔ ڈیڈیمس سورج کے گرد چکر لگانے والا ایک 780 میٹر کے قریب قطر کا سیارچہ ہے۔ اس کا 160 میٹر کے قریب قطر کا ایک چاند ڈیمرفوس بھی ہے۔ ڈیڈیمس اپنے سورج کے گرد چکر کے دوران زمین کے مدار میں سے بھی گزرتا ہے، جس موقع پر اس پر خلائی جہاز بھیجنا آسان اور سستا ہوتا ہے۔ چونکہ اس سسٹم سے زمین کو کوئی خطرہ معلوم نہیں، اس لیے ایسے تجربات کے لیے بہترین ہے۔ ناسا نے ڈارٹ نامی مشن میں خلائی جہاز کو ڈیمرفوس سے ٹکرا دیا تھا تاکہ دیکھا جا سکے کہ ہم کسی شہابیہ یا خلائی پتھر کا رستہ موڑ سکتے ہیں یا اسے تباہ کر سکتے ہیں۔ ڈارٹ کے ٹکراؤ سے بنیادی طور پر اس چاند نے اپنی حرکت کا رستہ بدل لیا اور اس کا اپنے سیارچہ کے گرد مدار بھی بدل گیا، مگر ہبل اور جیمز ویب کی پکچر سے یہ مکمل کنفرم نہیں ہوا کہ ڈیمرفوس بالکل بکھر گیا ہے یا اس کا وجود ٹھوس چٹانی ہے اور وہ ابھی تک موجود ہے۔ سوالوں کے جواب کے لیے ایسا نے 7 اکتوبر 2024 کو ایک خلائی جہاز ہیرا لانچ کیا۔ یہ اسپیس کرافٹ 2 سال خلا کی گہرائیوں کا سفر کرتے ہوئے اور مریخ کے قریب محو پرواز رہنے کے بعد ڈیڈیمس اور ڈیمرفوس تک پہنچے گا اور اس ٹکراؤ کے نتائج کا قریبی تجزیہ کرے گا۔ ہیرا اسپیس کرافٹ میں 2 چھوٹے جوتے کے ڈبہ کے سائز کے جہاز بھی ہوں گے۔ ان کیوب سیٹ یا چھوٹے خلائی جہازوں میں سے ایک کا نام میلانی ہے اور دوسرے کا نام جوونٹس ہے۔ میلانی ڈیمرفوس کے گرد ڈارٹ کے ٹکراؤ کے بعد پھیلے ملبہ اور مٹی کے مطالعہ سے اس میں پائے جانے والے منرل کا مطالعہ کرے گا۔ جوونٹس اپنے راڈار کے ذریعہ ڈیمرفوس کی ساخت کا مطالعہ کرے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ ڈیمرفوس ٹھوس چٹان ہے یا نرم خاک پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد دونوں چھوٹے اسپیس کرافٹ اس چاند کی کشش کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کی سطح پر اتر جائیں گے اور یقیناً انسان کی یہ کوششیں اہل زمین کو خلائی اجسام سے ٹکراؤ سے بچانے میں اہم علم فراہم کریں گی۔